السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے زیورات میں زکوٰۃ کے سلسلے میں سوال کیا ہے کہ عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں کیا ان میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ زکوٰۃ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسے بے شمار مسائل ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہوا ہے، اور الگ الگ علماء کی الگ الگ آراء ہیں، ان کی وجہات نظر ہیں۔ لیکن ہماری شریعت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ جب اختلاف ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اولو الامر سے مراد علماء بھی ہیں اور حکام بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت اور علماء کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن علماء کی اطاعت اسی وقت تک کرنی ہے جب تک وہ علماء کتاب و سنت کی بات کریں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، لیکن اگر کسی مسئلے میں تمہارے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، جب اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو لوٹا دینا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب، اللہ رب العالمین کی شریعت ہمارے سامنے میزان ہے، اور وہی معیار ہے یہ پرکھنے کے لیے کہ کس عالم کی بات صحیح ہے۔ میں ہو سکتا ہے میری کچھ رائے ہو، آپ کی کچھ رائے ہو، تو کس کی رائے صحیح ہے یہ ہم دونوں میں سے کون فیصلہ کرے گا؟ اس کے لیے ظاہر ہے کسی کو حکم اور کسی کو قاضی بنانا پڑے گا۔ تو اس کا اصول یہ ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو کتاب و سنت کی جانب ہم رجوع کریں اور دیکھیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں کس کی بات زیادہ صحیح ہے۔ تو اسی طرح یہی معاملہ اس مسئلے کے بارے میں بھی ہے کہ زیور میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ تو علماء میں اختلاف ہے۔ علماء کی ایک بڑی جماعت نے کہا ہے کہ پہننے والے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہیں دوسری جانب کچھ علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے۔ تو جب اختلاف ہو گیا تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کیا کہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں میں آپ نے زیور دیکھا۔ آپ نے سوال کیا کہ عائشہ کیا اس کا زکوٰۃ دیتی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ زیورات ہیں، میں ان کو پہنتی ہوں تاکہ آپ کے لیے زیب و زینت کروں۔ صنعتہن اتزین لک بہن یا رسول اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ زیورات ہیں جن کو میں نے اس لیے بنوایا ہے تاکہ میں اس کو پہن کر کے آپ کے لیے سج سنور سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال ان سے یہ کیا کہ کیا ان کا زکوٰۃ اتؤدین زکاتہا، کیا اس کا زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتی ہو تو زکوٰۃ نہ دینا یہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، یہ حسبک من النار، جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت زکوٰۃ وہ زیورات پہنتی ہے تو اور وہ زیورات اس مقدار میں ہیں، نصاب کو پہنچ رہے ہیں، تو ان میں زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اپنی 2 بچیوں کے ساتھ، اس کی دونوں بچیوں کے ہاتھ میں زیورات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سیم سوال اس عورت سے بھی پوچھا کہ کیا ان کا زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسرک ان یصورک اللہ سوارین من نار، کہ کیا تمہیں اس بات پر خوشی ہوگی کہ اللہ رب العالمین یہ جو کنگن تم نے اپنی بیٹیوں کو پہنا رکھا ہے، اس کنگن کے بدلے اللہ رب العالمین تمہیں جہنم کا کنگن پہنائے؟ تو پھر اس عورت نے وہ زیورات نکال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو اس سے واضح دلیل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ملے گی جو اس بات پر دلالت کرے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ رہی ہیں، اور جو دوسرے علماء جن کی رائے یہ ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ ان کے بھی بعض ادلہ ہیں۔ انہی دلیلوں میں سے ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ لیس فی الحلی زکوٰۃ، کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں،
جب حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور ہم یہ ثابت نہ کر سکیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو اس کو ضعیف حدیث کہتے ہیں. تو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث یہ دلیل نہیں بنتی ہے شریعت میں. جب کوئی بات ثابت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو وہ دلیل کیسے بنے گی؟ تو لہٰذا جو لوگ زیورات میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں ان کی جو دلیلیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، وہ ضعیف ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے انہی کا قول شریعت کے موافق ہے اور ادلہ انہی کی تائید کرتے ہیں. لہٰذا زیورات میں زکوٰۃ دینا یہ واجب ہے.